سردیوں کے روزے ہوں گے یا گرمیوں کے، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار رکھیں یا نہیں رکھیں، وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں جو بالکل پریشان نہیں ہوتے، ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اور ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہیں ہی نہیں، چاہے سردیوں کے ہوں یا گرمیوں کے۔ یہ دونوں بالکل پریشان نہیں ہوتے۔ جو درمیان والا طبقہ ہے نا، جو سوچتا ہے کہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، رکھنے کہ نہیں رکھنے، وہ کیا رہتا ہے؟ پریشان۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ پریشانی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو شان کو پرے کر دو۔ پریشانی کا مطلب پریشان، شان کو کیا کر دو؟ شان کا مطلب ہماری بھی کوئی شان ہے، ہماری بھی کوئی سوچ ہے۔ کوئی سوچ نہیں ہے، اللہ جو کہے گا وہ ہم کریں گے۔ گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، روزہ تو بہرحال روزہ ہے، وہ تو رکھنا ہے۔ تو اس سے انسان سکون میں رہتا ہے۔ ہمیشہ وہ شخص پریشانی والی زندگی گزارتا ہے جو کسی بھی معاملے میں کنفیوز ہوتا ہے۔ جو غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم، اللہ نے ان کی بے سکونی کی قرآن مجید میں جو وجہ بیان کی ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں۔ کنفیوز ہونے کی وجہ سے ان کا فیوز اڑ جاتا ہے۔ تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی ایک مشکلات کا شکار ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی، کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہی نہیں پتا ان کو۔ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے کہ جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے۔ کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا کہیں، لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی۔ بات بات پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ حقوق کیا ہیں، کس کے کتنے حقوق ہیں، دینے ہیں نہیں دینے، اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی ہیں، اسی کنفیوژن میں۔ کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا، ملک کو، لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا۔ اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھینچی ہوئی ہیں۔ کسی نے یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، ان کے کیا حقوق ہیں۔ کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو ایک چیز پھر یہ جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں نا، آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھئی اصل ہے پیسہ، کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے، جو چاہے گا وہ کر لے گا۔ لیکن اللہ تعالی نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں، پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی تو بہت سے پیسے والے لوگ ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا۔ کیا خیال ہے؟